الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنے خدائی اور اپنی جلالت بنوانے کے بڑے موقع دیے ہیں. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ. اللہ کو اپنے بندوں کو ڈرانا خوب آتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے بندو خوب ڈرا کرو. اللہ تعالی کو قدرت مطلقہ حاصل ہے. یقیناً خدا کی خدائی ہر چیز سے ظاہر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے اوپر نیچے کرنے میں عبرت اور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. عقل مند کن کو کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عقل مند ان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے مانتے ہیں. جو بیٹا باپ کو نہ سمجھے وہ بیٹا ہونے کا قابل نہیں ہے. جو مملوک مالک کا نافرمان ہو اس کی زندگی بڑی بے عزتی کی ہوتی ہے. جو بیوی خاوند کے حقوق نہیں رکھتی اس کی ایک دن بے عزتی مقدر ہو جاتی ہے. معاشرے میں افراد ایک دوسرے کے سہارے چلتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، وہ استوار رہتا ہے تو گھر جنت کی نظیر ہوتا ہے، اور جب وہ رشتہ بگڑ جاتا ہے زن بدر سرائے مردنے کو ہم دری عالم است دوزخ ہو۔ نیک آدمی کے گھر میں بری عورت دنیا کے اندر جہنم ہے۔ اسی طرح خاتون کے حقوق اور آداب کا خیال نہ کرنے والا خاوند بدترین کائنات، بدترین کائنات۔ آپ نے آخر وقت میں جو وصیت فرمائی ان میں یہ بات واضح ہے، فاستوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے متعلق اچھی نصیحت وصیت لے لو۔ انہن خلقن من ذل الیسر، بائیں پسلی سے پیدا ہے۔ آپ اسی طرح ہی چلائیں گے، اگر سیدھے کرنے کی کوشش کی ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کی ایک قسم طلاق بھی ہے۔ طلاق ناپسندیدہ ہے کیونکہ توڑ کا نام ہے۔ مرد کو اختیار دیا گیا ہے، وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور واقع ہو جائے گی، خدا کو اس کا جواب دے گا۔ اللہ کے ہاں جواب کی گھڑی قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں بالکل آ گئی ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت بالکل آ چکی ہے اور جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہنچی، کتنی تباہ کاریاں چل رہی ہے، یہ قیامت کی علامات ہے۔ حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں الحرج والمرج، ڈک امپیر، زحمت، فساد۔ آپ نے فرمایا قاتل قتل کرے گا لیکن وجہ معلوم نہیں ہوگی کیوں کر رہا ہے، مقتول مارا جائے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس جرم میں مارا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحرج والمرج، دنگا فساد۔ قیامت بالکل برحق ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے جو ناروا حالات ہیں وہ رونما ہو جائیں گے، مسلمانوں کے عقائد کمزور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور الوہیت کے بجائے مخلوق کو متصرف، ہیبت اور قوت والا سمجھنے لگیں گے۔ مخلوق کیا ہے؟ بادشاہ بھی تخت سلطنت پر لمبا لمبا پڑا ہوتا ہے، روح نکل چکی ہوتی۔ اسلحہ اور ایٹمز ٹیکنالوجی، اس نے انسانوں کی تباہی تو کی، تعمیر میں کتنا حصہ ہے؟
کتنی مری ہوئی آبادیاں بحال کر لی. تخریب ہے، تعمیر نہیں ہے. نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں. حق تعالی یحیی و یمیت، مارتے بھی ہیں اور پیدا بھی کرتے ہیں. ایک گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے، کچھ دنوں بعد دیکھو وہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں. بیماری بھی مسلط کرتا ہے، صحت و شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں. شان کبریائی اور عظمت کی بڑی نرالی ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالی کی بڑائی اور عظمت پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالی سے تعلق ایمان کا رشتہ صرف سنی سنائی درجے میں نہ ہو. وہ مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں. نہیں، اللہ تعالی خالق اور مالک عظیم اور مقتدر ذات ہے. اس کی عظمت اور بڑائی دل و جان سے مان لی جائے، باقی سب چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، بے بس اور محتاج نظر آئیں گے. دماغ کا تناؤ صحیح رہے گا، تکبر اور غرور خاک میں مل جائے گا. شکر کے ترانوں سے زندگی رنگین ہوگی. شکر کی اور اطاعت کی اداؤں سے زندگی آراستہ ہوگی. خدا کو سمجھ لو. ذالکم اللہ ربکم، یہ اتنی بڑی طاقت اور توانائی کا مالک یہ تمہارا رب ہے. اس کو خدا کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ایک شخص خدا کو عظمت کے ساتھ مان رہا ہے اور ایک شخص عرفی طور پر مسلمان ہے، معاشرتی مسلمان ہے، معاشرے میں چل رہا ہے تو مسلمان چل رہا ہے. اس کا فرق یہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ ایمان پر قائم رہتا ہے اور سنی سنائی باتوں کا یقین رکھنے والا وہ امریکہ میں اور طرز کا ہے، برطانیہ میں اور اخلاق کا ہے، افغانستان پہنچ گیا ہے تو طالبان طرز کا مسلمان ہے. یہ رنگیلا ہے، ہر جگہ چل سکتا ہے. ہیولا ہے. ہیولا کے متعلق صدرہ میں ہے یتحیز بہیئات مختلفہ، ہر جگہ اس کی ایک شکل ہوتی ہے. وہ ایک عالم دین دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہوا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو افریقہ سے درخواست آئی کسی اچھے عالم کو بھیج دیں. حضرت نے شاگردوں میں سے ایک کو کہا بھائی تجھے انگریزی آتی ہے تو افریقہ جا. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا. کیوں؟ کہ افریقہ میں تو مولوی پینٹ پتلون پہنتے ہیں، وہاں مسلمان کیسے رہیں گے؟ تو حضرت شیخ الاسلام نے کہا ارے اس کے باوجود بھی لوگ مسلمان رہ سکتے ہیں. وہ فاضل نے کہا حضرت ایسا بغیرت مسلمان نہیں رہنا. تو حضرت شیخ الاسلام نے کہا پھر تیری ضرورت وہی ہے، تجھ جیسے ایمان کا وہاں آئے ہی نہیں، اس لیے مولوی بھی پینٹ پتلون پہنتے ہیں. اگر اس ایمان اور ڈگر کا انسان آ جاتا
لوگوں کو اسلامی تشخص پر اعتماد آ جاتا ہے۔ مسلمان بھی دوسروں کا رنگ لیتا ہے، مسلمان تو رنگ لگانے والا ہے، صبغۃ اللہ، اسے تو خدائی رنگ موجود ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو ایمان اور عمل کا جو رنگ ملا ہے اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت رنگ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو گائے کے پیشاب میں نہلا لیتے ہیں، اور گائے کا پیشاب اس کو گٹھی میں دے دیتے ہیں کہ یہ مضبوط شوکار ہے، ہندو ہے، ہلے گا نہیں۔ ان کا رنگ گائے کا پیشاب۔ گوتڑوں کے ہاں یہ دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے 40 دن تک اس کے ماں باپ کپڑے نہیں پہنتے، ننگے رہتے، کیونکہ گوتم بدھ نے جنگل میں بیٹھ کے کپڑے اتارے تھے، اس میں اس کو روشنی مل گئی، اس روشنی پہ لعنت ہو جو انسانیت کے خلاف ہو، تہذیب کے خلاف ہو۔ عیسائیوں کے ہاں ایک رنگ بنتا تھا، روح المانی میں ہے، اس کو معمودیہ کہتے تھے۔ عیسائی کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اس رنگ میں اس کو نہلا دیتے تھے، اے پکا عیسائی رہے گا۔ اس پر قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، رنگ تو خدا کا رنگ ہے، ایمان کا رنگ ہے، دین کا رنگ ہے، اعمال کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون خدا تعالی کے رنگ سے بہترین رنگ والا ہو سکتا ہے؟ خدائی رنگ کو رہنے دو، اس پر فخر و شکر کرو، اس میں آپ کی بھی عزت ہے، اسلام کی بھی عزت ہے، مستقبل کی بڑی حفاظت ہے۔ اسلامی رنگ کیا ہے؟ ایمان کے بعد اہم تعلیم 5 وقت نماز، نماز کی پوری تفصیل آپ جانتے ہیں۔ نماز کے بعد مالی حق، زکوٰۃ، کس پر فرض، کتنی فرض، کس کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ پورا اسلامی مسئلہ ہو گیا۔ رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو پورے مہینے کے روزے فرض، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض قطعی ہے شرائط کے ساتھ۔ صبغۃ اللہ، یہ خدائی رنگ ہے، خدائی دین کا ڈھانچہ ہے۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ خدا کے سوا کسی اور کو جھکے نہیں۔ آپ کی خدمت میں جو آدمی پیش ہوئے ہاتھ باندھ کے، آپ 2 قدم پیچھے ہو گئے، فرمایا مجھے اجمی بدبو آ رہی ہے تم سے، یہ کیا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے؟ کہا اجمی بدبو آ رہی مجھے تم سے، صرف ہاتھ باندھ دے، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑا سر بھی جھکا لیے، پھر پیر صاحب جہان کا نالائق بدعمل، پیر کا مطلب ہی ہے بدعمل، پیر کبھی نیک عمل نہیں ہوتا، نیک عمل تو علماء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، پیر کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں، خالص جال سازی، پھر اس کی خدمت میں سجدے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو دیکھا ہے، نام لینا ٹھیک نہیں، بڑا اچھا عالم ہے، بدقسمتی سے کہیں پیر ہو گیا، بدقسمت، علم نبوت کا صاف راستہ تھا، لیکن اس میں ذرا پیسے حلال طریقے سے
پیری میں حلال حرام نہیں ہوتا، بس آ جائے من کل طریق و من کل ناحیت. تو ایک مرید ان کا ایسا فاصلے پر قاعدے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میں تو سمجھاتا ہوں لیکن یہ تعظیم کر رہا ہے. میں نے کہا اجازت ہے؟ کہا. میں نے بلایا اور کان سے پکڑ کے 2 چانٹے کس کے لگے. میں نے کہا حضرت کو جہنم ساتھ لے جانا ہے کیا؟ پیر صاحب خفا ہو گئے. میرے اتنے قیمتی مرید کو مارا. میں نے کہا بغیر مارے اس کا علاج نہیں. یہ اس ہے نہیں، یہ تیری مارتی مگر عقل نہیں ہے. تم اسے اپنے آپ معبود دکھاتے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. اس نے داغا باندھا ہوا تھا. آج کل رواج ہے ہاتھ پہ داغے باندھتے ہیں، جی درد ختم ہو جاتا ہے. گلے میں داغا بندھا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تعویذ کی بھی ضرورت نہیں. یہ بھی خلاف اولا اور ناپسندیدہ بات ہے. حضرت نے ایک شخص کو دیکھا کالا دھاگا بندھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا تو مسلمان نہیں ہوا ہے کیا؟ اس نے کہا فلاں غزا سے واپسی پر ایمان لایا ہوں. آپ نے کہا میں آیا اس لیے ہوں کہ تم سے زنجیریں اور دھاگے اتار لوں. اب بھی تم دھاگے باندھے ہوئے اور شرم کرو ذرا. وہ ایمان پر آنے کے بعد پھر بے ایمان ہو رہے ہو. تعویذ لکھ کے دیتے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کو کہے کہ یہ کلمہ صبح و شام پڑھے تو یہ زیادہ بڑا عمل نہیں سمجھا جاتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین پر کلمات پڑھ رہے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ. اور فرمایا کان ابراہیم یعوذ بہما اسحاق و اسماعیل. یہی کلمات ابراہیم علیہ السلام پڑھ کر حضرت اسماعیل و اسحاق کو دم کر دیتے. لکھ کے نہیں لگایا آپ نے، پڑھ کر کے. وہ پڑھے ہوئے کلمات موجود ہے موطا امام مالک صفحہ 722. ایمان پیدا کرنا معمولی بات نہیں ہے. رسم کا عادی ہونا یہ معمول کی بات ہے. ایمان سخت امتحان ہے. ایمانیات میں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. رسم اور رواج کا سر قلم کرنا پڑتا ہے. حضرت کے زمانے میں جو اونٹ 5 اونٹنیوں کو حاملہ کر لیتا تھا، حام ہے، شیخ الاسلام ہے. وہ کہتے اس کو کچھ نہ کہے. آپ نے کہا ذبح کرو، اسے کاٹو. کوہرام مچ گیا. جس اونٹنی نے مسلسل مادیاں دی، بڑی قیمتی اونٹنی ہے، سب مشرکین سلام کرتے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا خریدو، ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹو. ایسے وسیلے سارے تس نس کر دیا آپ نے. اور کتنی زبردست تعلیم ہے آپ کی. خالد بن ولید کو کہا حزا کو قتل کرنے جانا ہے، تم نے چلو گے؟ کہ بالکل. افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. حضرت نے کچھ آداب بتائے کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو بڑا کوہرام مچ جائے گا.
جس خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اس خدا کا نام لے کر مارو اسے.